کانو، کانا یکونو، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، کن ان کا مطلب ہوتا ہے ہونا، کانو وہ تھے، وہ تھے، انفسہم، انفسہم اپنے نفسوں پر، انفسا نفسوں پر، ہم اپنے، یظلمون ظلم کرنے والے، ولیکن اور لیکن، کانو وہ تھے یا وہ سب تھے، انفسہم اپنے نفسوں پر، یظلمون ظلم کرتے، وہ سب اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ ہم اس آیت کو اب دوبارہ سے پڑھتے ہیں اور فلو میں پڑھیں گے۔ وَظَلَلْنَا اور سایہ کیا ہم نے، عَلَيْكُمْ تم پر، الغمامہ، الغمامہ بادل کا، وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے، عَلَيْكُمْ تم پر، المن من کو، والسلوى اور سلوى کو، اور ہم نے نازل کیا تم پر من و سلوى، کلو، کلو کھاؤ، تم سب کھاؤ، من سے، طیباتی پاکیزہ چیزوں سے، ما جو کچھ، رزقنا رزق دیا ہم نے، کم تمہیں، وما ظلمونا اور نہیں، وما اور نہیں، ظلمو ظلم کیا انہوں نے، نہ ہم پر یعنی اللہ تعالیٰ پر، ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم، انفسہم اپنے نفسوں پر، یظلمون فعل مضارع کا صیغہ ہے اور جمع کے لیے، اور جمع بھی کیسا کہ جو سامنے موجود نہیں ہے، جمع غائب، یظلمون وہ ظلم کرتے، وہ اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے، اللہ تعالیٰ پہ کوئی ظلم نہیں کر سکتا، وہ تو اپنے نفسوں پہ ظلم کر رہے تھے۔ وَإِذْ اور اگلی آیت، آیت 58، وَإِذْ اور جب، قُلْنَا اور جب، قُلْنَا ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا رول سمجھ لیں، یہ دیکھیں اگر ہازا ہوتا تو آگے ہازا جو ہے وہ مذکر کے لیے ہے، ہازا مذکر کے لیے، اور ہازی ہی مونس کے لیے، ہازی ہی مونس کے لیے، تو آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ قریتا ہے، قریہ بستی، قریہ بستی۔ عربی زبان میں ایک جنرل رول کے طور پہ یاد رکھیں کہ جس لفظ کے آخر میں گول تے آتی ہے، گول تے آتی ہے، وہ مونس ہوتا ہے عمومی طور پہ، جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ جس لفظ کے آخر میں گول تے آتی ہے وہ مونس ہوتا ہے، تو اس لیے اس سے پہلے کیا لفظ لگایا گیا، ہاذی، ہاذی، اس سے پہلے کیا لفظ لگایا گیا، ہاذی۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے، ادخلوا داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، قریہ، قریہ قریہ بستی بستی، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں بالکل وہی ہے کہ قریہ بستی، هَذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، فَبَسْ کُلُوا کھاؤ تم سب، کلو کھاؤ تم سب، یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، تو اب آپ کو جو جمع کے صیغے ہیں ان کی تھوڑی تھوڑی پہچان ہو جانی چاہیے۔ فَكُلُوا پس تم کھاؤ، مِنْهَا من معنی سے، ہا اس میں ضمیر ہے، پروناؤن ہے، اور اس کا اشارہ کس طرف ہے، قریہ کی طرف، سوری اس کا اشارہ کس طرف ہے، اس رزق کی طرف، یعنی کہ من و سلوہ کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ نازل کیا تھا۔ فَكُلُوا پس کھاؤ، مِنْهَا اس سے، حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے تم چاہو، رغدن، رغدن یہ بھی ایک نیا لفظ ہے، جیسے الغمامہ ایک نیا لفظ ہے، اردو میں عام طور پہ مستعمل نہیں ہے، اسی طرح سے رغدن یہ لفظ بھی اردو میں اس طرح سے مستعمل نہیں ہے، تو یہ بھی ایک نیا لفظ ہے، اس کو بھی آپ یاد رکھیے گا، اب بہتر ہے لکھ لیجئے۔ فَكُلُوا پس کھاؤ، مِنْهَا اس سے، حَيْثُ جہاں سے، شِئْتُمْ شِئْتُمْ چاہو تم، شِئْتُمْ چاہو تم، رغدن آزادی کے ساتھ، شِئْتُمْ چاہو تم، ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ماشاء اللہ، جو چاہے اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں انشاء اللہ، اور لفظ استعمال کرتے ہیں مشیت الہی، تو بالکل یہ جو شئتم کا لفظ ہے انہی الفاظ سے ہم ریلیٹ کریں گے۔ شئتم کا مطلب چاہنا، شئتم چاہنا، ماشاء اللہ جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، مشیت الہی اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا، تو یہ وہی لفظ ہے، اسی سے ہم ریلیٹ کریں گے۔ فَكُلُوا پس کھاؤ، مِنْهَا
اس سے، حیث جہاں تک، جہاں سے، حیث جہاں سے، شئتم ہم لفظ استعمال کرتے ہیں من حیث القوم، ایک قوم کی حیثیت سے، تو یہ لفظ بھی حیث وہی ہے، وہیں سے ہم ریلیٹ کریں گے. فَكُلُوا پس کھاؤ منہا اس سے، حیث جہاں سے، شئتم تم چاہو، رغدن آزادی کے ساتھ، کھلی چھٹی ہے کہ جہاں سے تم چاہتے ہو وہاں سے کھاؤ. وَادْخُلُوا اور داخل ہو جاؤ، وَادْخُلُوا اور داخل ہو جاؤ، تم سب، تم سب، یہ اسی وزن پہ ہم لیں گے. کلو، وَادْخُلُوا اور داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا پس تم سب کھاؤ، وَادْخُلُوا اور تم سب داخل ہو جاؤ، الباب دروازے سے، باب دروازے کو کہتے ہیں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. وَقُولُوا اور تم سب کہو، وَقُولُوا اور تم سب کہو، کلو، کلو اس کا مطلب تم سب کھاؤ، قلو اس کا مطلب ہے، قولو اس کا مطلب ہے، قولو اس کا مطلب ہے کہ تم سب کہو. حطۃ، حطۃ، حطۃ کا کیا مطلب ہے؟ حطۃ کا مطلب ہے بخش دے، حطۃ کا مطلب ہے بخش دے. نغفر ہم بخش دیں گے، نغفر نون جو پہلا ہے وہ ہم کے لیے، نغفر ہم بخش دیں گے، ہم معاف کر دیں گے، ہم مغفرت کر دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم، خطایاکم تمہاری خطائیں، تمہاری خطائیں، خطایاکم، خطایا خطائیں، خطا کی جمع خطایا، ایک خطا ہو تو خطا اور اس کی جمع خطایا، تمہاری خطائیں. وَسَنَازِيدُ اور ہم، اور یہ جو سین کا لفظ ہے، جیسے نون کا لفظ آتا ہے یا با کا لفظ آتا ہے، با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اسی طرح جب سین کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ان قریب. عربی زبان میں کسی لفظ کے ساتھ اس طرح سے جب سین لگایا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ان قریب. وَسَنَازِيدُ اور ان قریب ہم، زیدو زیادہ کر دیں گے ہم، جو نون ہے اس کا معنی ہے ہم زیدو زیادہ کریں گے، زیادہ دیں گے، المحسنین محسنین کو. وَسَنَازِيدُ اور ان قریب، نا کا مطلب ہم، زیدو زیادہ کریں گے، زیادہ دیں گے، المحسنین نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو. ہم یہ آیت دوبارہ سے پڑھتے ہیں، اس میں کچھ لفظ مشکل تھے، ان پہ فوکس رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ ہمیں یاد ہو جائیں گے. وَإِذْ اور جب، قُلْنَا ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، فَكُلُوا پس کھاؤ تم سب، مِنْهَا اس سے، حیث حیث من حیث القوم، یہ وہیں سے ریلیٹ کریں گے، حیث جہاں سے، شئتم تم چاہو، شئ کا مطلب چاہنا، چاہو تم رغدن مکمل آزادی کے ساتھ، وَادْخُلُوا رغدن آزادی کے ساتھ، وَادْخُلُوا اور داخل ہو جاؤ، وا اور ادخلوا داخل ہو جاؤ، الباب باب سے دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، اور قولوا تم سب کہو، حطۃ حطۃ کہ بخش دے اے اللہ ہمیں بخش دے. جب تم دروازے سے داخل ہو تو انہیں ایک طریقہ بتایا گیا، ایک میتھڈ سکھایا گیا کہ تم نے اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے. بس اتنی سی، ان کے لیے کوئی بہت لمبی چوڑی چیزیں نہیں رکھی گئی، بس ان کے لیے اتنی سی بات رکھی گئی، تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوگے اور یعنی کہ جھک کے داخل ہوگے، اور یہ لفظ کہو گے حطۃ، حطۃ جب تم کہو گے تو ہم کیا کریں گے، نغفر لکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اتنا سا تم نے کام کرنا ہے، کیونکہ یہ بڑی سرکش قوم تھی، بار بار سرکشیاں کرتی تھی، اللہ انہیں نعمتیں دیتا تھا، یہ بار بار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران کرتے تھے. تو اللہ نے کیا کہا کہ بس تم نے یہ کہنا ہے، وَقُولُوا اور کہو، حطۃ بخش دے. تو ہم کیا کریں گے، نغفر لکم ہم تمہیں معاف کر دیں گے، ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے. کس چیز کی مغفرت؟ خطایا خطاؤں کی، کم تمہاری، وسنازید اور ان قریب ہم زیادہ کریں گے، زیادہ دیں گے، سا و اور سا ان قریب، نا کا مطلب ہم،
اور ان قریب ہم زیدو زیادہ کریں گے، و اور سا ان قریب نہ ہم زیدو زیادہ دیں گے، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ اب اگلی آیت اور آج کے سبق کی آخری آیت، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، فَبَدَّلَ بدل تبدیل کر دینا، فبدل رد و بدل کر دینا، اسی سے ریلیٹ کریں، فبدل پس بدل ڈالا، پس بدل ڈالا، فبدل پس بدل ڈالا، الذین جنہوں نے، جو الذی جو، اور الذین جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، فبدل الذین پس بدل ڈالا ان لوگوں نے یا انہوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولا اس بات کو، قولا قول کہتے بات کو، قول بات، قول کیسے جس لفظ ہم کہتے ہیں قول، انہوں نے قول کو، جو اللہ کا قول تھا اس کو، یا اللہ کا جو فرمان تھا اس فرمان کو ہی بدل ڈالا، کیسے؟ غیر الذی، غیر الذی اس شخص کے علاوہ، یعنی کہ اس کے علاوہ، اس شخص کے نہیں، غیر علاوہ، الذی جو کہ، قیلا کہا گیا تھا، قیلا کہا گیا تھا پیسے وائس میں، قال یقیلو، قیلن کہا گیا تھا، لہم ان کے لیے، قیلا کہا گیا تھا، لہم ان کے لیے، جو کچھ جو بات ان سے کہی گئی تھی وہ بات انہوں نے، جو قول انہیں کہا گیا تھا وہ قول انہوں نے کیا کیا؟ وہ قول انہوں نے بدل ڈالا۔ فبدل پس بدل ڈالا، الذین جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، قولا بات کو، غیر الذی اس کے علاوہ، اس جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کے علاوہ بدل ڈالا، غیر الذی قیل لہم جو ان سے کہا گیا تھا اس کے علاوہ بدل ڈالا، فانزلنا پس ہم نے نازل کیا، فانزلنا پس انزلنا نازل کیا، نہ ہم نے، علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، جن سب نے ظلم کیا، بس ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جن سب نے ظلم کیا، رجزن، رجزن کا کیا مطلب ہے؟ رجزن عذاب، رجزن عذاب، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بیما بی با کا معنی ساتھ، ما کا معنی جو، یعنی کہ اس بات کے سبب یا اس بات کی وجہ سے، اس وجہ سے، کانو تھے وہ، یفسقون نافرمانی کرتے، فسق کرتے، وہ فسق کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان پہ عذاب نازل کیا، کن لوگوں پہ؟ جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ وہ فسق کرتے تھے، وہ نافرمانی کرتے تھے، فبدل الذین پس بدل ڈالا، الذین فبدل پس بدل ڈالا، الذین جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، قولا کیا بدل ڈالا؟ قولا اس بات کو، یعنی کیا بات ان سے کیا کہی گئی تھی؟ کہا گیا تھا کہ تم نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے اور اپنی زبان سے کیا کہنا ہے؟ وقولو اور کہو، حطۃ کہ اللہ بخش دے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس بات کو ہی بدل ڈالا، قولا بات کو، غیر الذی غیر علاوہ، الذی جو کچھ، قیلا کہا گیا تھا، لہم ان کے لیے، فانزلنا پس ہم نے نازل کیا، علی الذین علی منی پر، الذین جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا تھا، جن سب نے ظلم کیا، ظلموا جمع کا صیغہ ہے اور فعل غائب ہے، جو سامنے موجود نہیں ہے، ہاں ہاں جی، علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جن سب نے ظلم کیا تھا، جمع کا صیغہ ہے، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، من السماء آسمان سے، من کا معنی سے، السماء آسمان سے، بیما بسبب اس بات کے یا اس وجہ سے، کانو تھے وہ، یفسقون فسق کرتے، اس بات کے سبب کہ وہ لوگ فسق کرتے تھے تو ہم نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ تو یہاں پہ رجزن آپ نے یاد رکھنا ہے اور اسے لکھ لیں، یہ ایک نیا لفظ ہے۔ اسی طرح غمام کا جو لفظ ہے
یہ بھی جو ہے کہ ایک نیا لفظ ہے. اسی طرح سے جو حطۃ، یہ بھی ایک نیا لفظ ہے، بخش دے. تو باقی تقریباً تمام الفاظ جو ہیں کہ ہماری روزمرہ کی اردو میں استعمال ہوتے ہیں. آج کے لیے انشاءاللہ بھی اگر شاہد بھائی موجود ہیں تو شاہد بھائی آگے کنٹینیو کریں گے. جی صحیح ہے، انشاءاللہ شاہد کا با محاورہ ترجمہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.